چنانچہ ہمارے اکابرین نے علم حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں۔ آج تو آسانی کا دور ہے نا، پہلے وقتوں میں تو سفر کرنے پڑتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کیا، 1000 اساتذہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا علم پانے کے لیے اتنی مرتبہ بخارا سے کوفہ گیا کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے، اس لیے کہ کوفہ فقہاء اور محدثین کا مسکن تھا۔ 4000 محدثین گزرے، 400 فقہاء گزرے ہیں کوفہ میں۔ تو ان حضرات نے اتنا سفر کیا، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلا اور میں نے 7 سال کے بعد جا کر پھر دوبارہ والدین کا چہرہ دیکھا۔ 7 سال تک واپس ہی نہیں آئے۔ آپ حضرات تو آتے ہیں تو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، مہینوں کی بات ہے نا، کئی سال تک ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو والدہ نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ یہ مہینہ کے قریب مدرسہ میں رہے، پھر دل اداس ہوا والدہ سے، تو استاد سے کہا کہ مجھے والدہ کو ملنے جانا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ سبق یاد کر کے سناؤ، ویکینڈ پہ اجازت دے دیں گے۔ استاد کے نزدیک وہ سبق بہت زیادہ تھا، مگر انہوں نے محنت کر کے یاد کر کے سنا دیا۔ اب یہ واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماما جیسے بچے کہتے ہیں، والدہ وضو کر رہی تھی۔ وہ پہچان گئی میرا بیٹا آیا ہے، اگر میں نے دروازہ کھول دیا تو پھر اس کو گھر آنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر علم طلب کرنا، حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تو والدہ دروازے پہ آ کے پوچھتی ہے من انت، کون ہے تو؟ کہنے لگے با یزید۔ فرمانے لگی ایک میرا بھی با یزید ہے، میں نے تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، مدرسے چھوڑ کے آ گئی، تو کون با یزید ہے؟ بچہ پہچان گیا کہ میری والدہ کی منشا کیا ہے۔ لوٹ کر واپس مدرسے آئے اور اس وقت مدرسے سے دوبارہ گھر گئے جب با یزید بستامی بن چکے تھے۔ زندگیاں لگا دیتے تھے اس علم کی طلب میں۔ حافظ ابن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لیے نکلا تو میری گٹھڑی کتابوں کی بہت بڑی تھی۔ آج تو مدرسے میں جاؤ تو مدرسے والے کتب دے دیتے ہیں نا، اس وقت مخطوطہ کتب ہوتی تھیں، مطبوعہ نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور اپنی کتاب اپنے پاس رکھنی پڑتی تھی، ورنہ کیسے پڑھتے، اور منوں کا بوجھ ہوتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں اپنی پیٹھ کے اوپر وہ کتابیں لے کر چلتا تھا، حتیٰ کہ مجھے پیشاب میں خون آتا تھا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ پر کتابیں لے کر جب سفر کرتا تھا تو میرے پسینے سے کتابیں اس طرح بھیگتی تھیں جیسے بارش کے پانی سے کتابیں بھیگ جایا کرتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے طالب علمی میں بہت غربت کے حال میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بھئی طالب علم آیا ہے استاد اس کو کھانا کھلائے گا، نہیں، آنے والے طالب علم اپنے کھانے کا خود انتظام کر کے آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فاقہ ہوتا تھا تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جب استاد کا درس ختم ہوتا تو جس جگہ پر لوگ اونٹ سواری کرائے پر لے کر سفر کرتے تھے، بس اسٹیشن جیسے ہوتا ہے، تو اونٹ کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، میں وہاں آتا تھا
اور میں لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تمہارا بوجھ زیادہ ہے تو میں اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتا ہوں یا اونٹ سے اتار دیتا ہوں، مجھے اس کی مزدوری مل جاتی تھی۔ کون جانتا تھا یہ بوجھ لادنے والا اور بوجھ اتارنے والا بچہ آنے والے وقت میں امت کا امام بنے گا۔ فرماتے ہیں میری اس مشقت کو دیکھ کے ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میری ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو کہ میرے لیے کوئی کتاب لکھ کے دے دو، نقل کر کے دے دو۔ فرمایا اس پر میں تیار ہو گیا۔ پھر میں اس کی کتاب لکھا کرتا تھا اور یعنی کتابت کے اوپر وہ مجھے کچھ پیسے دیتا تھا جس سے کہ میں روٹی کا انتظام کر لیتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ عجیب بات ہے، اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنے ہیں۔ واقعی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو یتیم ہے، اس کا کون ہے؟ وہ نہیں جانتے جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا خدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے نوٹس اس کے اوپر لکھوں، تو میں جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا۔ اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان کو میں دھو کے صاف کر کے خشک کرتا تھا دھوپ کے اوپر۔ جب خشک ہو جاتی تھیں تو ان کے اوپر میں نوٹ لکھتا تھا اور ان کو گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میرے نوٹس ہوتے تھے جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھی ہوئی۔ کون جانتا تھا یہ ہڈیاں ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت کا امام بنے گا۔ مشقتیں علم حاصل کیا اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں تھا۔ میں سردی بھی بغیر بستر کے گزارتا تھا، گرمی بھی بغیر بستر۔ تو بھئی سردی میں کرتے کیا تھے؟ کہنے لگے میں مسجد میں چلا جاتا تھا اور مسجد کی صف کے ایک کونے پہ لیٹ کے رول کرنا شروع کر دیتا تھا اور میرے اوپر صف رول ہو جاتی تھی۔ سردی سے بچاؤ تھا، سر کو بھی سردی لگتی تھی، پاؤں کو بھی، درمیان میں صف مجھے تھوڑا سہارا دے دیتی تھی۔ 30 سال زندگی کے اس طرح میں نے گزارے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے جیل بھیج دیا۔ ایک ہفتہ گزرا تو حاکم کے دفتر میں، دربار میں ایک لڑکا آیا، اٹھتی جوانی تھی، چہرے پہ عجیب اس کے نور تھا، معصومیت تھی، اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کو زارو قطار روتا دیکھ کر جو بھی حاضرین محفل تھے، ہر بندے کا دل چاہتا تھا کہ یہ جو فریاد لایا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو حاکم وقت نے یہی کہا کہ اے نوجوان رو نہیں، تو جو فریاد لایا ہے میں پوری کروں گا۔ تو اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ جیل بھیج دیں؟ جی ہاں، آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے استاد کو 1 ہفتے سے جیل بھیج دیا، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیجیے، میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کر۔ تاریخ رقم کر دی۔ طلب علم کی ایسی مثالیں آج اسلام کے سوا کوئی دوسری قوم پیش کر نہیں سکتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں درس دیتے ہیں، دوسری بستی والے آئے کہ جی ہمارے ہاں درس دیجئے۔ بھائی میں تو پہنچ بھی نہیں سکتا، وہاں ٹائم کم ہوتا ہے۔ جی ہم سواری کا انتظام کر دیں گے، آپ سواری پہ سوار ہو کے آ جائیں اور وہاں درس دے کے پھر واپس آ جائیے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ اب جب دونوں بستیوں میں درس چل رہا تھا، ایک طالب علم آیا، حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے۔ بھائی میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے وہاں جا کے وہاں درس دیتا ہوں، وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت بس آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیے، وقت ہے۔ کہاں ہے وقت؟ کہ حضرت جب آپ پہلی بستی سے دوسری بستی کی طرف سواری پہ سوار ہو کے جائیں گے
میں آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، آپ درس دیجئے گا، میں اس دوران اپنا سبق پڑھ لوں گا۔ اتنی خوبصورت مثالیں طلب علم کی، یہ فقط اسلام کے دامن میں ہے۔ علم کے قدردان ایسی کوئی مثال دکھا نہیں سکتے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم پہنچا ایسے وقت میں کہ جب داخلے مکمل ہو چکے تھے۔ استاد نے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی دارالعلوم دیوبند میں ابتدا میں کوئی مطبخ نہیں ہے کہ کھانا بنائیں اور طلباء کو دیں۔ اہل قریہ اپنے گھر میں جتنے طلباء کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں وہ سب نے 2-2 3-3 طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں جو کسی اور طالب علم کا کھانا لے سکے۔ میں نے کہا حضرت اگر اتنی سی بات ہے تو کھانا میرے اپنے ذمہ، مجھے مشروط داخلہ دے دیجئے۔ استاد نے کہا ہم دے دیتے ہیں۔ داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ پڑھتا، شام کو پھر ہم تکرار کرتے، لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِلْمِ تَكْرَارٌ۔ اور جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر آتا، اور دیوبند میں اس وقت 2 پھل کی دکانیں تھیں۔ ان کے سامنے خربوزے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، سیب کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے۔ میں وہ اٹھا کے لاتا تھا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا تھا۔ وہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر تو گزارا کیا، میں نے اپنا سبق قضا نہیں ہونے دیا۔ اتنی قربانی؟ جی، علم بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی مثالیں قائم کر دی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے بھی حضرات تھے جو فقراء گھرانے سے تھے، اور ایسے بھی تھے جو امراء کے بچے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ علم پانے آتے تھے کہ جن کو گھر کچھ ملتا نہیں تھا، نہیں، اس علم کی طلب میں امراء کے بیٹے بھی تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اتنے امیر بن گئے تھے، چونکہ وہ ایک ترکی تاجر کے پہلے غلام تھے، پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو ساری وراثت کے وہ حقدار بن گئے تھے۔ اتنے امیر گھرانے کے بچے ہزاروں دینار خرچ کرتے تھے مگر علم کی طلب پاتے تھے۔ اتنا سفر کرتے تھے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل اپنی مسند پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، خود سامنے بیٹھتے تھے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ لکھے گئے ہیں اسماء و رجال کی کتب میں۔ اتنے خوبصورت کلمات ان کے بارے میں محدثین نے لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے ایک دوست اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا۔ ہم سبق بھی تھے، دوست بھی تھے، رازدار تھے، جانتے تھے خلوت جلوت کی زندگی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور کئی سال قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے، کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں۔ اس کے سوا ان کی اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا۔
باپ کتنا امیر تھا اور بیٹے نے علم کی طلب میں اور علم کو حاصل کرنے میں پھر دیکھو کیا کمال کر دکھایا. خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں والد بھی بنتے ہیں، استاد بھی بنتے ہیں. یہ نواب کے بیٹے تھے. لڑکپن میں جب آئے تو ابھی چہرے پہ سنت نہیں سجی تھی، چھوٹی عمر تھی، بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو والد نے کہا کہ جی میرے بچے کو علم کے لیے قبول کر لیجئے. تو امام صاحب نے کہا ہاں بھیج دینا، مگر کپڑے معمولی پہنانا. اب جب یہ شرط لگائی کہ کپڑے معمولی پہنانا، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے بہت قیمتی تھے. تو امراء کے